اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پتہ چلا غوث الاعظم جیلانی جس کا حسب بھی اعلیٰ ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے، تو غوث الاعظم جیلانی کوئی عام ہستی نہیں، غوث الاعظم جیلانی پہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر فقط ان ہستیوں پر ہی فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، جن جگہوں پر ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کا، اللہ کے ان مقرب بندوں کا، اللہ کے ان پیارے بندوں کا، اللہ کے ان پاک باز بندوں کا، اولیاء اللہ کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے اس محفل پہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کرتا، یہ اس زبان سے ہوئی جس زبان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اس زبان کا فرمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ غوث الاعظم جیلانی کا ذکر سننا یہ کوئی عام بات نہیں۔ جس مجلس میں غوث الاعظم جیلانی کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس عام نہیں ہوتی۔ سننے سنانے والوں ذرا سن لو، حضور کے فرمان کے مطابق اس مجلس پہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مجلس بھی کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ اور غوث الاعظم جیلانی کے بارے میں نے عرض کی کہ غوث الاعظم جیلانی اس کا نسب بھی اعلیٰ ہے، حسب بھی اعلیٰ ہے۔ جس کا نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، اسے غوث الاعظم جیلانی کہتے ہیں۔ غوث الاعظم جیلانی کا ذرا نسب سنیے، پھر حسب پہ چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ غوث الاعظم جیلانی کا نسب کیا ہے۔ غوث الاعظم جیلانی کا نسب وہ نسب ہے جو کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی شخص جس کا تعلق جس برادری سے مرضی ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نسب اعلیٰ ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نسب اعلیٰ ہے۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا نسب اعلیٰ ہے، لیکن غوث الاعظم جیلانی کی شان پہ قربان جائیں، ان کا تعلق اس نسب کے ساتھ ہے جس نسب کی گواہی اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے، حضور کا فرمان بھی دیتا ہے۔ تیرے میرے نسب کی گواہی قرآن نے نہیں دی، تیرے میرے نسب کی گواہی حضور کے فرمان نے نہیں دی۔ غوث الاعظم جیلانی کا نسب ایسا نسب ہے کہ اس کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ آئیے غوث الاعظم جیلانی سید ہیں، حسنی اور حسینی سید، حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کا والدہ محترمہ کی طرف سے شجرہ نسب جو ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا والد گرامی کا نسب پاک جو ہے اس طرف سے آپ کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ اب نسب اتنا اعلیٰ ہے، حضور کے نسب کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے پیارے محبوب
آپ کا سجدہ کرنے والے لوگوں میں الٹتے پلٹتے آنا، آپ کا سجدہ کرنے والے لوگوں میں پلٹتے آنا، یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ حضور کے تمام والدین، آبا و اجداد، حضور کی تمام امہات، آدم سے لے کے عبداللہ تک، آمینہ سے ابا سے لے کے سیدہ آمینہ تک، حضور کے تمام والدین کائنات میں افضل و اعلیٰ تھے، بے مثل و بے مثال تھے، حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، افضل بھی تھے، اعلیٰ بھی تھے، ان جیسا کوئی دوسرا نہ تھا۔ بے شک یہ قرآن نے بتایا۔ اب حضور نے فرمایا لم ازل انکل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ پتہ چلا حضور کے تمام آبا و اجداد، حضور کی تمام امہات کائنات میں اعلیٰ تھے، کائنات میں پاک تھے، پاکیزہ تھے، طیب تھے، طاہر تھے، مطہر تھے، تو کتنی شان والے تھے۔ یہ نسب بڑا اعلیٰ ہے، جو نسب غوث العظم جیلانی کا ہے، یہ نسب بڑا اعلیٰ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے آپ کا تعلق پنج تن پاک کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ پنج تن پاک کے ساتھ۔ آپ گھبرا گئے ہیں، میرا خیال ہے آپ خشک مولویوں کے فتوے سننے کے قائل ہیں، آپ گھبرا گئے ہیں۔ جواب تو میں نے دینا ہے، ثابت میں نے کرنا ہے۔ الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ثابت کریں گے کہ پنج تن کسی مخصوص مکتب فکر کی اصطلاح نہیں ہے، پنج تن ہم سنیوں کے ہیں۔ 12 امام بھی ہم سنیوں کے ہیں، پنج تن بھی ہم سنیوں کے ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ سے یہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں کے ساتھ بھی ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، پنج تن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، پنج تن سے بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ آئیے میں پڑھ رہا ہوں آیت مبالہ۔ کون سی آیت؟ آیت مبالہ، قرآن کریم کی آیت، جو آیت پنج تن کی شان میں آیت مبالہ ہے۔ ذرا سنیے، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حضور نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو نجران کے عیسائیوں سے، وہ آئے تھے مبالہ کرنے کے لیے۔ حضور نے مبالہ کا چیلنج دے دیا اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق۔ یہ آیت مبالہ کے لیے اتری، مبالہ کے چیلنج کے طور پہ اتری۔ حضور نے ان سے مبالے کا چیلنج کیا، فرمایا ذرا آؤ نا میدان میں، تعالو، ذرا آؤ نا میدان میں، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لاتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ونساءکم، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا، ہم اپنے آپ کو میدان میں لے آتے ہیں، وانفسکم، تم اپنے آپ کو میدان میں ہمارے سامنے لے آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم نبتہل، پھر ہم کریں گے مبالہ۔ پھر کیا ہوگا؟ مبالہ ہوگا۔ مبالہ کا مفہوم کیا ہے؟ مبالہ کی تعریف کیا ہے؟ مبالہ کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی زینت بنا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مبالہ کیسے ہوگا؟ ہم جب میدان میں دونوں فریق آ جائیں گے، تم بھی آ جاؤ گے، ہم بھی آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہم مبالہ کریں گے۔ مبالہ کیسے ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے، یعنی دونوں فریق مل کے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو فریق جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت۔ یہ مبالہ ہوگا۔
اب مبالغے کا چیلنج ہو گیا. جب مبالغہ کا چیلنج ہوا یہ آیت اتری, حضور نے مبالغہ کا چیلنج دے دیا, یہ آیت اتری. اب اس آیت کی تفسیر حضور کے فرمان سے سنیے, حدیث نبوی سے سنیے, فعل مصطفیٰ سے سنیے, حضور کی فعلی حدیث سے سنیے. حضور نے کیا کیا؟ اس روایت کے راوی کوئی عام صحابی نہیں, وہ صحابی اس کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے. جس صحابی کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے, وہ روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیۃ فقلت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا. جب آیت مبالغہ نازل ہوئی حضور نے مولا علی کو بلایا, سیدہ کائنات کو بلایا, جناب حسن کو بلایا, جناب حسین کو بلایا. جب یہ چار فریق آ چکے, چار ہستیاں آ چکی, چار تن آ چکے, فقال اللہم ہؤلاء اہلی. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی بلند کیے, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی, اے اللہ یہ جو چار ہے نا یہ میرے. یہ کون ہے؟ یہ میرے ہیں, یہ میرے اہل ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں, یہ میرے اپنے ہیں, یہ میرے ہیں. اس وقت حضور کے سامنے کتنی ہستیاں تھیں؟ چار. اب ذرا سنیے, دوسرا دن جب مبالغے کا ٹائم آیا, مبالغے کی مقررہ تاریخ آئی, اب کاشانہ نبوت سے حضور کے گھر مبارک سے 5 ہستیاں نکلی. کتنی ہستیاں نکلی؟ 5 ہستیاں. تن کتنے تھے؟ 5 تھے. ہستیاں کتنی تھی؟ 5 تھی. افراد کتنے تھے؟ 5 تھے. یہ 5 تن کاشانہ نبوت سے نکلے, مدینہ شہر کے باہر آئے. جب مدینہ شریف سے باہر نکلے نا تو ان 5 ہستیوں کے چلنے کا انداز کیا تھا, ترتیب کیا تھی؟ آگے حضور ہے. آگے کون ہے؟ حضور ہے. حضور کی دائیں انگلی کے ساتھ جناب حسن ہے, حضور کی بائیں انگلی کے ساتھ جناب حسین ہے, حضور کے پیچھے سیدہ کائنات ہے, سیدہ کائنات کے پیچھے مولا علی ہے. یہ 5 تن جب مدینہ شہر سے باہر نکلے, سامنے قبیلہ بنو نجران کے پادری کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں کا نبی کب آتا ہے. مبالغے کا چیلنج تو اس نے کل دے دیا, پتہ نہیں آج آتا ہے یا نہیں آتا, کب نکلے گا. جب یہ 5 ہستیاں نکلی, انہوں نے دیکھا قبیلہ بنو نجران کا جو بڑا پادری تھا, اس نے اپنی جماعت کے ایک شخص سے سوال کیا, کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ جو 5 ہستیاں آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ یہ 5 تن کون ہے؟ یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ اس کی جماعت کے شخص نے بتایا کہ یہ جو سب سے آگے ہے نا یہ مسلمانوں کا نبی ہے, جس کا نام محمد ہے, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کا نبی ہے. اور جو دائیں بائیں اس کے بچے ہیں وہ کون ہیں؟ اس کی جماعت کے آدمی نے بتایا کہ یہ اس کے نواسے ہیں, یعنی اس کی بیٹی کے بیٹے. جب اس نے یہ تعارف کر لیا نا, اپنے عقیدے کو ذرا تازہ کیجیے. اس نے تورات نکالی, اس کے پاس تورات تھی, آسمانی کتاب, سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کتاب تھی جس کا نام تورات تھا. اس نے تورات نکالی, تورات کا مخصوص ورق نکالا, مخصوص ورق کا مخصوص صفحہ نکالا, اس پر عبارت پڑھنے لگا. تاریخ مدینہ کی کتابوں میں آتا ہے, تفاسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ عیسائی پادری کبھی تورات کا ورق پڑھتا ہے, کبھی حسین کا چہرہ دیکھتا ہے. کبھی تورات کا ورق پڑھتا ہے, کبھی حسین کا چہرہ دیکھتا ہے.
اس کی جماعت کے لوگوں نے یہ سوال کیا کیا وجہ ہے؟ کبھی تو تورات پڑھتا ہے، کبھی بچے کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اور تورات اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس نانے کے نواسوں کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ نانا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری۔ حسین کا چہرہ دیکھ کر اور تورات کی عبارت پڑھ کے عیسائی پادری نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نبیوں کا امام ہے، یہ آخر الزمان نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، خدا کے لیے اس سے مبالغہ نہ کرنا۔ ہم نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے بھی اللہ کے سچے نبی سے مبالغہ کیا تو قومیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، خدا کے لیے اس سے مبالغہ نہ کرنا، نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگلی بات جو اس نے کہی وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا یہ جو 5 تن نکلے ہیں نا، یہ جو 5 ہستیاں آئی ہیں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے یہ اتنے سچے لوگ ہیں، اتنی شان والے ہیں، یہ اتنے اللہ کے پیارے ہیں کہ یہ رستے پہ چل رہے ہوں، ان کے رستے میں پہاڑ آ جائے نا، یہ ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر دیں کہ اے پہاڑ ہمارے لیے رستہ چھوڑ دے، تو ان کے لیے پہاڑ بھی رستہ چھوڑ دے۔ بھائی آیت مبالغہ بتاتی ہے، مبالغہ کا چیلنج بتاتا ہے، تاریخ مبالغہ بتاتی ہے۔ مکہ مدینہ شریف کی تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ مبالغہ والے دن کتنے تن نکلے؟ 5 تن۔ اب یاد رکھیے، پتہ چل گیا، آیت مبالغہ نے ثابت کر دیا، حضور کے فرمان سے ثابت ہو گیا۔ بھئی آج کا کوئی خشک مولوی کہے کہ جناب 5 تن کو ماننے سے بندہ فلاں ہو جاتا ہے، فلاں مسلک میں چلا جاتا ہے، نہیں، اس بے وقوف کی بھول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، اس گھرانے کا مقام کیا ہے، اس گھرانے کی شان کیا ہے۔ میں نے کل ہی ایک شاہ صاحب کی گفتگو سنی ہے، وہ بریلی شریف کے تاجدار کے خلیفہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی پاک کا جو 4 سال کا عرصہ خلافت ہے نا، وہ سارا جنگوں میں گزر گیا، آزمائشوں میں گزر گیا، پریشانیوں میں گزر گیا۔ اگر مولا علی پاک کو چند لمحوں کے لیے بھی ان فتنوں سے، ان مسائل سے فرصت مل جاتی تو علی اتنی شان والا تھا، علی اتنی شان والا تھا کہ علی نظر ڈالتا ساری کائنات کو علم سے بھر دیتا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ آج لوگ اعلیٰ حضرت کے نام کا کھا تو رہے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے عقائد سے واقف نہیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے عقائد کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو 5 تن جو ہے یہ کسی مولوی نے نہیں بنایا، میں گزارش کرتا چلوں، آیت مبالغہ کی تفسیر پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 5 تن کسی مولوی نے نہیں بنائے، 5 تن کسی پیر نے نہیں بنائے، 5 تن کسی محدث نے نہیں بنائے، 5 تن کسی مفتی نے نہیں بنائے، 5 تن کسی امام نے نہیں بنائے، 5 تن کسی تبع تابعی نے نہیں بنائے، 5 تن کسی تابعی نے نہیں بنائے، 5 تن کسی صحابی نے نہیں بنائے،
آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھو، پتہ چلتا ہے پنج تن مدینے والے محبوب نے خود بنائے۔ غوث العظم جیلانی کا نسب پنج تن کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے پنج تن کے ساتھ۔ آئیے ان پانچ ہستیوں کی شان سنیے۔ حضور کی شان میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ حضور کی شان میں سارا قرآن اترا، الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن حضور کی توصیف ہے، سارا قرآن حضور کی مدح میں لکھا گیا، سارا قرآن حضور کی تعریف میں نازل ہوا۔ حضور کے بارے میں تو کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں۔ آئیے جن ہستیوں پہ بیچارے کم علم لوگ، کم ظرف لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں سنتے جائیے۔ مولا علی کی شان کیا ہے؟ مولا علی کے بارے میں حضور کے فرمان تو بے شمار ہیں۔ آئیے سنیے اس ہستی کے بارے میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم۔ علی کو سامنے کر کے حضور نے فرمایا ہے، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ جب گولڈے کے شہنشاہ نے ترجمہ کیا نا تو دنیا کو حیران کر دیا۔ فرماتے ہیں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی۔ یعنی علی کی محبت نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت علی کی محبت ہے۔ پنجابی زبان میں مہر محبت کو کہتے ہیں، عربی زبان میں حب محبت کو کہتے ہیں۔ مہر علی ہے حب نبی، یعنی علی کی محبت نبی کی محبت ہے اور حب نبی ہے مہر علی، اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت علی کی محبت۔ کتنی بڑی شان ہے مولا علی کی۔ آئیے حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر یہ بھی فرمایا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ان فاطمہ کا سیدۃ نساء اہل الجنہ، بے شک میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، ان فاطمہ کا بدعۃ منی، بے شک میری فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں بنتا جو لوگ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، نہیں۔ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی حضور یہ بتانا چاہتے تھے، اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو یہ عقیدہ دینا چاہتے تھے کہ میرے امتیوں سن لو، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں ہادی ہوں، فاطمہ میری ہدایت کا ٹکڑا ہے، میں ہادی ہوں، فاطمہ میری ہدایت کا ٹکڑا ہے، میں صادق ہوں، فاطمہ میری صداقت کا ٹکڑا ہے، میں امین ہوں، فاطمہ میری امانت کا ٹکڑا ہے، میں سخی ہوں، فاطمہ میری سخاوت کا ٹکڑا ہے، میں نور ہوں، فاطمہ میری تنویر ہے، میں قرآن ہوں، فاطمہ میری تفسیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، فاطمہ منی وانا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں۔ اور پھر امام حسن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ پھر امام حسن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں۔